بڑے پریشان کن مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے. عمل تو اچھا ہے. اب سنیے حدیث شریف. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان مسلمان جس عمل کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اس سے پہلے میں حدیث پڑھ چکا ہوں, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب ایک حدیث پڑھ دی جس عمل کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گاما ماجا شادہ چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کے اس کو نال کہہ کہ تھوڑی جی بھوکی بھی پا دیا جائے اور وہ کہہ دی ہم نے اجماع امت کر دی ہے, وہ کہہ دی کہ ہم اس مسئلے پہ جمع ہوئے. نو, ایسا نہیں ہے. جس طرح ہم ایک نشئی کو نئے ماڈل کی کار کی چابی نہیں دے سکتے کہ یہ ٹون ٹون ہوا ہے کم مارے گا, یہ بھی تو خیر ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں کہ اگے لگ کر مر جا. لیکن ساڑی نبی گڈی گئی. تو جب ہم اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے نشئی کو کار کی چابی نہیں دے سکتے تو کار دین اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں مرضی سونپ دیا جائے. اس کے لیے طبقہ ہے اور وہ ہے اہل الذکر, اور وہ ہے جن کو یفقہو فی الدین حاصل ہے, دین کی سمجھ اس کی گڑھ ہے. جس کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. امیر المومنین سرکار عمر پاک نے عرض کی حضور نے یہ عمل نہ فرمایا لیکن کام تو اچھا ہے. سرکار صدیق پاک فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جس طرح اللہ نے عمر کا سینہ کھولا. اب کیا ہے, یہ اتفاق ہو گیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا. سمجھا کی بات کی؟ یہ میں نے صرف جھلک دی ہے, تفصیل اجماع امت کی بات نہیں کر رہا. میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عمل خیر پر. اب دیکھیں قرآن میں بھی حکم نہیں آیا کہ تم قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لو, حدیث میں بھی حکم, لیکن قیاس نے کیا کہا؟ قیاس. شہیدوں کو دیکھ کر یہاں قیاس کی انٹری ہوئی کہ اتنے حافظ شہید ہو گئے ایک حملے میں, اور اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں تو تعلیم قرآن کا معاملہ پریشان کو لوگ برہم میں داخل ہو سکتا ہے. یہ کا قیاس خیال, اور قیاس نے اجماع امت کی راہ کو ہموار کر دیا. اور آج میرے اور آپ کے پاس 30 سپاروں کی صورت میں کتابی صورت میں قرآن سمجھا گی جناب. یہ ہے دین کی سمجھ. یہ کیا ہے؟ اب اس کی دوسری جھلک دیکھیں صحیح بخاری سے. ماہ رمضان کی جلوہ گری ہے, مسجد نور ہے. مسجد نبی جی کو میں محبت سے مسجد نور بھی کہتا ہوں. مسجد نور ہے کیونکہ نور والے کی مسجد ہے اور مدینہ منورہ میں ہے, حضور کی مسجد ہے. تو مسجد اقدس ہے اللہ صاحب الصلوۃ والسلام. اور وہ رکوع و سجود میں وقت بتانے والے حسین لوگ رمضان شریف میں ماہ عبادت ہے, اپنی اپنی تراویحاں پڑھ رہے ہیں. سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ ماں کو گھر کرنے کا امیر مومن حکم فرماؤ, ماں ایک حافظ نہ کھڑا کر دی ہے. میں آپ کو شوق کے طریقے سے بخاری کی بھی سنا رہا ہوں مفہومی الفاظ استعمال کر کے. آپ کا ایک حافظ نہ کھڑا کریے, سارے دے پیچھے جماعت نال نعرے تے تراویح ہو جایا کرن تے نعرے ختم قرآن ہو جایا کرے. سبحان اللہ. نعرے بھی ہو جایا کرے, ختم قرآن ہو جایا کرے. یہ بڑا ہی حسین موقع تھا کہ کسی حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ موجود ہے, حبر امہ مفسر امہ سردار ابن عباس موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ جیسا شیخ الحدیث موجود ہے. کیا سمجھا؟ ابی ابن کعب جیسا قاری قرآن موجود ہے. ابی ابن کعب کے بھی صدقے جائیں. حضور فرماتے قرآن سننا ہوئے تو نبی جو ابی تو بھی سنیا کرو. اور ایڈے سونے قاری گزرے کہ حضور ایک سے فرماتے ہیں مجھے قرآن سنا, میرے رب نے فرمایا میں تیرے کو قرآن سنوں. ان کو تو چاہ چڑھ کے
تلاوت سنا، مگر موج ہو گیا جو سادہ آ گیا، جس کو حضور صاحب جو قرآن فرمائے اور میرے رب نے فرمایا میں تیرے کو کمال کے لوگ ہیں. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پاک سے فرمایا میں راتی تیرے گھر کو لنگیا سی تیرے اجڑے جو قرآن کی آواز ہے بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے. اب ان کا آگے سے جواب سننا، حضور جی مینوں پتہ لگ جاتا ہے کہ تسی سنتے ہو میں وہ سونا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی جو ذات پاک ہے وہ کہتے ہیں کہ حافظ بلا لیے جو پیچھے تراویح پڑھ لیا کریے ختم قرآن ہو جائے کرے گا. سب نے اتفاق کر دیا میری امت گمراہی کی جمع نہیں ہو سکتی. جس کام کو ایمان والے اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. قرآن میں حکم نہیں آیا تھا کہ تراویح 20 رکعت ایک حافظ کے پیچھے اتنا اتنا پہیا پہیا کر کے پڑھنا ہے. قرآن میں حکم نہیں آیا، حدیث میں حکم نہیں آیا. سرکار نے بعد جماعت تراویح کو ترک کیوں فرمایا؟ ساڑھے واسطے صحیح بخاری ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار اپنا پسندیدہ عمل اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ میرے ریگولر کرنے کی وجہ سے میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی قسم کی، لیکن اس کے ساتھ لفظ ہے پسندیدہ عمل. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اس لیے تھا کہ حضور ریگولر پڑھائیں گے جماعت کے ساتھ تو اللہ فرض نہ کرتے. اب تراویح سنت ہے اور ہمارا تراویح کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سب خود اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں 11 مہینے کے بعد رمضان شریف کی بہاریں آتی ہیں اور اس میں ہمارا تراویح کے ساتھ اب دھیرے دھیرے ہر سال میں تو نہیں دیکھ رہا کہ تراویح کے معاملے میں شوق ترقی پر ہے، بلکہ ہم جو مسجدوں کا حال دیکھ رہے ہیں کمی کی طرف دیکھ رہے ہیں. بعض لوگوں پہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے ہمارے علاقوں پر بھی. تو جب یہ بات ہو گئی سب نے اتفاق کر لیا تو اب اگلے دن جناب کیا ہوگا کہ حافظ صاحب کھڑے ہیں، صحابہ پاک پیچھے کھڑے ہیں اور وہ تراویح پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر پاک نے تاریخ ساتھ جو لے کے فرمائیں یہ کتنی اچھی بدعت ہے. سبحان اللہ. یہ فرض نہیں ہے، بدعت نئے طریقے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو نعمہ کے لفظ استعمال کر کے حضرت عمر پاک نے بدعت کی ونڈ کر دی کہ ساری بدعت گمراہی نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، یہ حدیث حق ہے. لیکن یہاں بدعت سیاح مراد ہے. نعمہ کے لفظ استعمال کر کے حضرت عمر پاک نے تقسیم کر دی کہ نیا طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور نیا طریقہ برا بھی ہوتا ہے. جو اللہ رسول کے حکم سے ٹکرائے وہ نیا طریقہ برا ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ رسول جل شانہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کے موافق ہو، اس حلقے سے باہر نہ ہو، وہ طریقہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اب میں اسی سے ملتی ہوئی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سرکار صدیق پاک سے، میرا آپ کی طرح ہولی تو لگے اس کو ہولی ہولی ذکر کرتا پیاسا. صدیق پاک نے عرض کی حضور وہ دن میں یاد کرتا سی ہولی کرو تامی سن لیتا اچھی بولو تامی. حضرت عمر پاک سے گزر ہوا فرمایا عمر تو اچھی اچھی کرتا ہے. حضور میری 2 نیتیں تھیں کہ سونے والے جاگ جائیں اور اللہ کے ذکر کی آواز سن کے شیطان بن. فما بلال میں نے تجھے بھی رات دیکھا ہے. اچھا یہی تو کام ہے حضور کی نگاہ پاک. بلال میں نے تجھے بھی دیکھا ہے تو قرآن کی کبھی کوئی آیت پڑھتا تھا کبھی کوئی پڑھتا تھا. آج کے حضور قرآن سارے کا سارا بڑا حسین ہے، طیب ہے، پاک ہے. تو میں ان کے الفاظ کو مفہوم کے دائرے میں ڈالنے لگا ہوں. گویا حضرت بلال کہہ رہے تھے کہ حضور قرآن کے گلستان میں جا کر میں مختلف پھول چن چن کر ایک گلدستہ ترتیب دے رہا ہوں. سرکار نے تینوں میں سے کسی ایک کو نہیں فرمایا تینوں نے آخیا سے تو ہولی کریا کر، تینوں نے آخیا سے تو اچھی کریا کر، تینوں آخیا سے تو لہذا لہذا آیتہ پڑھیا کر. بلکہ اس روایت کے اینڈ کے لفظ ہیں حضور نے تینوں کے عمل کو پسند فرمایا. اگر یہ بات اگرچہ تفصیل بیان کرتے کرتے کئی حدیثیں ذکر ہو گئی. سرکار عمر پاک نے امیر المومنین سے کہا کہ قرآن جمع کر دیا. امیر المومنین نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا. حضرت عمر پاک نے کہا کہ حضور نے نہیں کیا پر کام چنگا ہے. کام اچھا ہے اس لیے کرنا چاہیے.
حضرت عمر باغ نے یہاں ہمیں ایک اور چیز عطا کر دی. میلاد شریف کے مہینے میں عموماً لوگ چٹے لے لے کے ہمارے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں موبائلوں پر, وہ دھوم مچی ہوتی ہے جناب سوشل میڈیا پر. اتنے سال فلاں کے دور میں, اتنے سال فلاں کے دور میں میلاد شریف آیا, کسی نے منایا. ہم نے کہا ساڈا جواب عمر پاک منائیے, نہیں منایا, کم چل رہا ہے. دلیل کی ضرورت ہی کوئی, کام چلتا ہے. نعت شریف پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا, بات نصیحت کرنا, مسلمانوں کی شربت مٹھائی روٹی ناٹ. اور میں تو جمعہ ہے گھر پتہ نہیں کی پکیا ہونا ہے, اس کو میں بھوکھاڑیاں گلنا شروع کر دیتی ہوں. کیا بندے کیا سمجھے؟ تو جناب کے ساری چیزیں مسلمانوں کو کھلانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے واپس پڑھیں. قرآن, اس کے بعد حدیث, حدیث کے بعد اجماع, اجماع کے بعد یہ 4 مواقع ایسے آتے ہیں. اچھا جی, اس چیز کو جو میں نے ابھی یہ بات بیان کی ہے, انہوں نے کہا یہ کو تم نے خود کو چیز گھڑ لی ہے یا اس کی کوئی اصل بھی ہے؟ تو بھئی اس کی اصل بھی اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. یہ ہمارے سامنے جناب اس وقت ترمذی شریف ہے. کیا جی؟ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ان رسول اللہ بعث معاذا الی الیمن, سرکار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے مقرر فرما کے حضور رخصت کر رہے تھے. حضور ان کو خود رخصت کرنے کے لیے کریمی دیکھے, ہم بتا دیکھے سرکار. اب ان کو وہاں حاکم مقرر کیا, حاکم کے پاس آنے لوگوں کے مسئلے اور معاملے. تو جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا, فقال کیف تقضی, معاذ تیرے کو تو لوگوں نے مسئلے آنے نے کہ کہیں گل کریں گا. فقال اقضی بما فی کتاب اللہ, حضور اللہ کی کتاب میں جو حکم آیا ہے میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا, اس کے مطابق آرڈر جاری کروں. لو جی, اب آپ میں سے کوئی بندہ تھوڑک گیا نا نیند کے معاملے میں, وہ ساری تقریر تو تھوڑک گیا نا, سمجھا گیا؟ یہ غور سے سنیے. یہ ترمذی شریف ہے. ترمذی شریف کے اندر جو باب ہے وہ ابواب الاحکام ہے, اور ابواب الاحکام سے میں اس وقت آپ کے سامنے یہ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں. صحاح ستہ جو 6 حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے, اس میں سے ایک ترمذی شریف ہے. سماعت کیجیے گا اس کو. حضرت معاذ ہیں, مقرر کیا یمن کے لیے, حضور ان کو رخصت کرنے تشریف لے جا رہے ہیں, اور اپنے غلام کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور اپنے نمائندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو کرے گا کی, فیصلے کیسے کرے گا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کی کتاب میں جو آیا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اب سرکار کا اگلا سوال سننا. فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ, جے تینوں کا جواب کتاب اللہ جو نہ لگے. آگے سمجھ آپ کو, یہ ترتیب ہماری نہیں ہے, یعنی جو ہم حنفی ہیں یا کوئی شافعی مالکی ہے فقہ والے جو ہیں, یہ ترتیب اللہ کے محبوب کی دی ہوئی ہے. فرمایا اگر کتاب اللہ میں تو وہ نہ پائے. حضرت معاذ بن جبل نے یہ نہیں کہا کہ حضور میرے کو جو قرآن ہے گئے تو میں نے اردو ترجمے کی لوڑ بھی کوئی نہیں. جیسے آگے پڑھ کے دسی جانا گا, فیس بک پہ لے کے ترجمہ قرآن لیا تو تجھے مفتی بن جاؤ, علامے بن گئے تجھے. معاذ اگر کتاب اللہ کے اندر بھی اس کو نہ پاؤ, قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور میں اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا, اللہ کے رسول کے طریقے میں تلاش کروں گا کہ اس مسئلے کا حل حضور کی اداؤں میں کیا ہے, حضور کے فرمان میں کیا ہے, حضور کے ارشاد میں. تو پہلے معاملے کا حل کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے, اور پھر کہاں سے ہوگا اگر وہاں سے نہ ملے؟ سنت رسول سے, فرمان رسول سے علیہ السلام. لو جناب گن ہو گئی. میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال فبسنتی, فما قال فإن لم يكن في سنت رسول اللہ, یہ دنوں اللہ کے رسول کی سنت کی جواب نہ
فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں بڑے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، میں پرانے مزاج کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اپنے بھائیوں کو کہ ہنفی اپنا لکھی جانے سے پتہ ہی نہیں بھی ایک کا بھائی ہے کی ہوگا ہے کی رول ہے. نو، ہنفی رہ گیا، قادریوں کو نہیں پتا، چشتیوں کو نہیں پتا، سور بردیوں کو، نقش بردیوں کو. کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ مذاق آپ سے نہیں کرتا، میں پوچھتا جناب آپ کا مشرب کیا ہے؟ انہوں نے ساری کرانے کی دکان ہے. ہم اسے مشرب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کس سلسلے سے تعلق ہے. کیا بات جو کروڑ کے پوچھا کہ تو جواب دب جاتا ہے بیچارہ، لیکن وہ یہ نہیں سارے پیروں کو بھی نہیں پتا، تو ہم کا پتا ہے یہ مشرب کیا بلا ہوتا ہے. کہاں سے جواب دو گے؟ حضور قرآن سے، وہاں سے نہ ملا، سنت حدیث سے، سمجھے اتنے بھی نہ لگ گیا. قالا سرکار نماز نے عرض کی اجتہدوا رأیی، حضور پھر میں اپنی رائے سے، قیاس سے اجتہاد کروں گا. پھر میں کیا کروں گا؟ رائے سے اجتہاد کروں گا، اجتہاد کروں گا. سرکار نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا تو کون ہوتا ہے اجتہاد کرنے والا؟ تیرے پاس دین کی کیا بات ہے کہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے باہر نکل کر اپنی رائے کو بیچ میں ٹھوسے گا؟ نہیں. حضرت معاذ کا یہ جواب سن کر میرے کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. سوکھا سا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حمد ہے کہ جس کو میں نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں وہ اللہ رسول کے احکامات سے کس قدر موافقت رکھتا. لیکن اب کیا اصول ملا؟ قرآن سے مسئلے کا جواب نہ آئے تو حدیث سے، اور حدیث سے نہ آئے تو پھر وہی اجماع امت اور قیاس کہیں نہ کہیں ملا کر کے ایک کر دیے جائیں تو بھیج جانا ہوگا کہ پھر وہ اجتہاد کرے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اجتہاد. اچھا، یہ جو اجتہاد ہے ایک اس پر اشکال ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال سن لیجیے. آج اتنے جواب دیں گے، 28 منٹ ہو گئے انشاءاللہ. اگلا جمعہ بھی اسی عنوان پر ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. فقہ حنفی والوں نے یہ کہا، مالکیوں نے یہ کہا، شافیوں نے یہ کہا، حنبلیوں نے یہ. میں آپ کو اگلے دن میں بتاؤں گا کہ مسائل کے معاملے میں یہ طریقہ حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا. یہ ہم آپ کو حدیث، لیکن آج میں آپ کو یہ حدیث اسی ترمذی سے پڑھ لیں تاکہ اس چیپٹر سے ہم جو ہے وہ فراغت پا لیں. وہ ذرا اس کو غور کے ساتھ سنیے گا. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ترمذی شریف ابواب الاحکام ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم، کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو حکم مقرر کیا جائے، فیصلہ کرنے کا اختیار، قاضی، جج، جب کسی کو مقرر کیا جائے فیصلہ کرنے کے لیے، فاجتہد فاصاب، اور وہ اجتہاد کرے. چلو یہ آپ کو اجتہاد کی حسین مثال مولا علی کے گھر سے ہے. سبحان اللہ. دو عورتیں تھیں، دونوں کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ایک کے یہاں لڑکی ایک کے یہاں لڑکا. ٹھیک ہے جی، دونوں دعوے دار لڑکے کی ہوگی، لڑکی کی یہاں بھی کوئی بھی نہ ہو. معاملہ مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا کی ذات پاک کے پاس آ گیا. اب کیا جائے؟ نہ ایکس رے مشین، نہ الٹرا ساؤنڈ، نہ ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت، نہ خفیہ کیمرے کہ دیکھو باہر سے لے کر کون گیا، چینج کس نے کیا. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک نظر مومن یہ ساریاں مشینہ آج کے روڑے نے تو پہلے سب کچھ کر دیتے تھے. امیر المومنین سرکار حیدر غار کرنا اللہ تعالیٰ عز کریم نے فرمایا عورت کا تعین تقرر کیا جائے اور ان دونوں ماؤں کے سینے سے ایک جیسی مقدار میں دودھ لیا جائے. پیمانہ، مقدار، وہ اوزان نہیں، مقدار. جیسے 20 لیٹر ایسے جو پیمانہ ہوتا ہے، ایک مقدار میں
دودھ لیا جائے دونوں ماؤں کے سینے سے، لے لیا گیا۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا اب ان کا وزن کیا جائے، ایک مقدار ہے، اب ان کا وزن کیا گیا، ایک کا وزن زیادہ نکلا، ایک کا وزن کم نکلا۔ سردار مولا مسلمین نے فرمایا جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے، جس کا وزن کم ہے بیٹی اس کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا؟ اب دیکھو دین کی فکر کیا ہوتی ہے۔ ابھی میں قول سنا چکا کہ اصل قرآن ہے، یہیں سے سمجھ ملتی ہے۔ حیدر کرار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مرد کے لیے حصہ زیادہ رکھا، عورت کے لیے کم رکھا، تو اس کی شان سے بعید ہے کہ جس کام دا حکم وہ بندیاں نوں دیندا ہے، جب وہ خود رزق دے رہا تو وہ اس کا خلاف فرمائے یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے تم نے دیکھا مقدار ایک ہے، وزن میں فرق ہے، جس کا وزن زیادہ ہے وہ لڑکے کی ماں ہے اور جس کا وزن کم ہے وہ لڑکی کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، مظہر العجائب والغرائب، مظہر العجائب والغرائب۔ علماء نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے، یہاں تو تھا نا ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک لڑکے کا ایشو آ گیا تھا، دو عورتیں ایک لڑکا، دونوں ماں ہونے کی دعوے دار، معاملہ ہے میرے قرار کی چوکھٹ پر، اب کیا کریں جناب؟ وہ کہہ رہی ہے میرا ہے، دوسری کہہ رہی ہے میرا ہے۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا تلوار لاؤ، تلوار لائی گئی۔ فرمایا جب دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں کا ہی ہونا ہے، عطا کر کے دونوں دے دو۔ جب اتنے جملے کہے نا تو اس میں سے ایک عورت چیخ پڑی، اس نے کہا امیر المومنین ہے، میرا نہیں ہے، یہ ہے۔ آپ نے فرمایا چکو دے این دے دے، یہ ہے، نہیں سمجھ سکے میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ اتنے لیٹ ٹائم میں مجھ سے اس کا ترجمہ کروانا چاہتے ہیں اردو کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مولا علی نے ماں کے چھپے ہوئے درد کو اجاگر کیا کہ ماں ایک نہیں ہوتی ہے، جینا رہے بھاویں جتھے بھی رہے۔ بھائی سمجھ میں بات آ رہی؟ فرمایا دو ٹکڑے کر دو، ماں بولی نا میرا نہیں حضور یہ نہیں ہے، یہ دو ٹکڑے نہ کرو، فرمایا انہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ تڑپی یہ ہے جہاں ممتا ہوتی ہے وہاں تڑپ ہوا کرے۔ تو یہ ریت پوری کریں، اذا حکم الحاکم، جب کسی کو حکم بنایا گیا کسی فیصلے میں، فاجتہد، اس نے اجتہاد کیا، فاصابہ، اور اجتہاد اس نے صحیح کیا، درست کیا، غلط نہ کیا، فلہ اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں، اس کے لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں یوں کریں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام مالک کہتے ہیں یوں کرو تو نہیں ٹوٹتا، اور نظر کدھر جائیے، نظر دو مال یہ دے مقلد ہو تو ٹوٹتا، یہ ہم آگے بتائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، اور اگر کسی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس نے اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی، یعنی اخذ کرنے میں سمجھنے میں اس سے خطا ہو گئی۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ جس نے صحیح کیا تھا اس کے لیے دو اجر ہیں، تو اس کے لیے تو کوڑے ہونے چاہیے؟ نہیں، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اس کے لیے ایک اجر۔ اتنا ایک اجر ہے۔ معاملہ، وجہ، سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ اس نے اجتہاد میں نفس کو سامنے نہیں رکھا، احکام الہیہ و ارشاد مصطفیہ کو رکھا۔ اخذ کرنے میں اگر اس سے مسٹیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی جہد اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ لا نضيع اجر المحسنین، اللہ چنگیائی کا نایا نہیں لیکن ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ ہے جناب قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ یاد رہ جائے گا یہ تھوڑا بہت یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو احباب کرام القدر، یہ آج کا مضمون یہیں تک، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیٹھیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ فقہ کیا ہے۔ آج سے اس کی تمہید کی
پھر ہم مزید انشاءاللہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اگر یہ اگلا حصہ مکمل ہو گیا پہلے وقت میں اگلے جمعے، تو پھر ہم بات کریں گے تقلید کی اور تقلید کرنے والے کی، اور کس کی تقلید ہوتی ہے، اور کیا تقلید رسول کریم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے اس کی خلاف ورزی ہے یا حضور کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ لیکن شخصی تقلید پر چلتے چلتے حدیث سنا دو، ضروری تو نہیں ہے کہ سارے اگلے جمعے ہوں، کیا کہنا ہے، لیکن نہیں ایک بھی تسی آگے بڑی گل ہے، حدیث سن لیجیے۔ شخصی تقلید، شخصی تقلید قلادہ کہتے ہیں، گلے میں ڈالے ہوئے پڑے کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنوں میں ہے، اس کا جو شرعی معنی استعمال ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے میں بیان کریں گے، لیکن شخصی تقلید پر حدیث سنانے لگا ہوں۔ سیاہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پتا میں تھوڑے چور کی نہیں دیر رہنا ہے، میں نہیں پتا میں تھوڑے چور کی نہیں دیر رہنا ہے، کتنے دن رہ گئے؟ جہاں حضور یہ فرمایا میں نہیں پتا، وہاں سرکار علیہ السلام ذاتی علم کی نفی فرما رہے ہوتے ہیں، کس چیز کی؟ وگرنہ جب حضور کو یہ پتا ہو کہ حضرت عیسیٰ نے بھی میرے ساتھ دفن ہونا ہے، حضور اپنا نہیں پتا کہ حضور دنیا کو کتنا ہے، تمہیں پتا نہیں کب تک تمہارے بیچ میں رہوں۔ میری بات سن لو، میرے بعد ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی پیروی کرنا۔ اچھا قرآن واضح، حدیث واضح، پیروی ابو بکر کی کرنا، قرآن واضح، حدیث واضح، پیروی عمر فاروق کی کرنا، یہی تقلید شخصی ہے۔ یہ کیا ہے تقلید شخصی؟ کیا ہے یہ تقلید شخصی ہے؟ میرے بات میں ان کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ یہ لگ گیا ہوا جناب معراج شریف کا اشتہار، جشن معراج النبی علیہ السلام 22 مارچ کو یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے معراج شریف کا، 26 چاند کی ہوگی، 27ویں شب ہوگی، تو انشاءاللہ شب معراج کا پروگرام یہاں گلزار مدینہ میں ہوگا۔ آپ حضرات اس کو ذہن نشین رکھیے۔